اور محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے پنجاب میں 16,000 ایجوکیٹرز کی فوری بھرتی کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز کے ٹویٹ کے مطابق پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسکول کی ضروریات کو پورا کرنے اور بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے پورے صوبے میں 16,000 نئے ایجوکیٹرز کو بھرتی کرنے کا یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو 1 ملین پودے لگانے کا ہدف دے دیا ہے، تو اسکول سربراہان اور اساتذہ بچوں کے ساتھ مل کر کم از کم 3 پودے ضرور لگائیں گے۔ تو ان دونوں معاملات پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز ہے عاطف پرویز۔ عاطف، آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عاطف، یہ جو نئی بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے، پہلے بھی اس طرح کے اعلانات ہم لوگ بہت سنتے تھے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یا اس پہ امپلیمنٹیشن کتنا ہوگا؟ دیکھیں، اب چیزیں کچھ اس طرح ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے، تو جو بھی گورنمنٹ موجود ہے اس نے الیکشن کا سوچ کر اعلانات کرنے ہیں، اور یہ 16,000 بھرتیاں جو ہیں اس کا اعلان بزدار حکومت میں ہوا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آخری 3-4 مہینے میں کام نہیں ہوا، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو چیزیں قانونی تھی نوک پلک ان کی درست کرنی تھی ان کو اس طریقے سے توجہ نہ دی جا سکی، اور ابتدائی طور پہ کہا گیا تھا کہ 32,000 کے قریب ٹیچرز 30 سے 32,000 کے قریب ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے، لیکن پہلے مرحلے میں 16,000 ہوں گے۔ پھر یہ چیز طے کرنی تھی کہ ان کی بھرتی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب گزشتہ روز جو ہے وزیر تعلیم اسکول مراد راز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 16,000 ٹیچر جو ہیں وہ بھرتی کیے جانے ہیں، اور اس کی بھرتی کے لیے فائل پر دستخط کر دیے گئے ہیں، اور جو آگے پروسیس ہے وہ کابینہ تک جائے گا، کابینہ سے منظوری لی جانی۔ تو جیسے بزدار حکومت ختم ہوئی تو نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، ان کی جانب سے بھی یہی اعلان کیا گیا کہ یہ 16,000 ٹیچرز جو ہیں یہ بھرتی کیے جائیں گے، اور اس کا طریقہ کار جو ہوگا وہ پی پی ایس سی کے تھرو ہوگا، یعنی کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا اشتہار دے گا، پھر اشتہار کے بعد درخواستیں طلب کی جائیں گی، اور جو درخواستوں کے بعد ٹیسٹ ہوں گے، ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا ان کے انٹرویوز ہوں گے، اور جو انٹرویو میں کلیئر کریں گے ان کو حتمی طور پر پھر یہ نوکری دی جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار نون لیگ میں تھا، اور اب پھر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے بھی پی پی ایس سی کے تھرو ہی یہ بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب یہ کابینہ کے پاس جائے گا جہاں سے حتمی منظوری ملے گی، اور اس سے پہلے محکمہ قانون کے پاس بھی جائے گا، ادھر سے بھی جو اس کے اوپر ان کی فائنڈنگ ہوں گی یا جو تجاویز وہ دیں گے یا قانون جو کہتا ہے وہ پھر کابینہ سے منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر پھر محکمہ اسکول ایجوکیشن پی پی ایس سی کو یہ درخواست کرے گا کہ آپ یہ ایڈورٹائز کریں اور ان سیٹوں کے اگینسٹ جو ہے وہ بھرتیاں یا ٹیسٹ کیے جائیں۔ کتنا پروسیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کا طریقہ کار کو دیکھیں تو اس جتنا میگنیچیوڈ ہے نوکریوں کا، اس کے لیے ان کو بھی بہت زیادہ عملے کی ضرورت ہوگی، اور یہ پروسیس جو ہے اس کو تیز کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو پروسیس ہے وہ خاصا لینتھی اور سلو ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے محکمے، خاص طور پر پچھلے دور میں جب بزدار حکومت تھی اس وقت ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بڑا شکوہ کیا جاتا تھا، گلہ کیا جاتا تھا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ جو بھرتیاں ہیں وہ سلو کر رہا ہے۔ انہوں نے جو بھرتیاں کرنی تھی وہ 2,500 کے قریب تھی، تو 2,500 کے قریب جو بھرتیاں تھیں ان کو کرنے کے لیے 1 سے 2 سال کا جو مدت لگ گئی تھی۔ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ عاطف، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں صوبائی وزیر اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر مراد راز ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا 16,000 بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے، کب سے اس کا پروسیس شروع ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابھی تو سمری چلا دی ہے میں نے، انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم سے میری پہلی بات ہو گئی تھی، تو چودھری صاحب سے یہ میرے خیال سے ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز یہ اپروو ہو جائے گی، کیونکہ یہ پہلے بھی ہم نے چلائی تھی ایک دفعہ، مگر آبویسلی پھر آپ کو پتا ہے کہ ریجیم چینج کا پروسیس سارا چلا تو اس میں یہ رک گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف وہ نہیں، ہم نے تو میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں، جس میں ابھی ٹویٹ کرنے لگا تھا، میں آپ کو ابھی پہلے خبر دے رہا ہوں، میں ابھی آپ نے مجھے ٹویٹ کرتے کرتے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے 11,000 پلس جابز گریڈ 1 through 4 کی جو نان ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے اس کی بھی سمری چلا دی ہے۔ اچھا، دیٹس گریٹ۔ تو اس لیے دیکھیں اپرچونٹیز کریٹ کریں لوگوں کے لیے، حالات بہت مشکل ہو چکے ہیں، جو کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے
سو اس وقت میرے خیال سے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نمبر 1 کے لوگوں کو امپلائمنٹ دی جائے, اور جو جاب اسپیشلی یہ کوئی نئی کریشن نہیں ہے, یہ وہ جابس ہیں جو کہ پہلے ہی ہماری جگہ فل کرنے والی ہیں. سو ہم یہ حکومت پہ بوجھ وہ والا نہیں ڈال رہے جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی یہ نئی کریشن ہو رہی ہے. یہ وہ جابس ہیں جو کہ ہم فل کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو اپرچونٹی مل سکے, اور ڈپارٹمنٹ بھی ہے وہ اپنا فلی پوٹینشیل استعمال کرتے ہیں. لیکن مجھے سر یہ بتائیے گا کتنے ٹیچرز کی ہمیں ضرورت تھی اور جن کے بنا پر یہ مرحلہ وار بھرتیاں کی جا رہی ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ٹیچرز کی تو زیادہ ضرورت ہے. یہ صرف فرسٹ فیز ہے. اچھا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ یہ 3 فیزز میں آئیں گے, اور 3 فیزز میں, اور یہ بڑے جلدی 3 فیز چلیں گے, یہ زیادہ لمبے کھلے نہیں ہیں, اور 3 فیزز کے اندر ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جتنی ضرورت ہے ہمیں ٹیچرز کی ہم ساری پوری کریں. ٹھیک ہے سر, عاطف بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے تو اعلان کر دیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن یہ جو آگے کا پروسیس ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن سے چیزیں نکل جاتی ہیں اور آگے جا کے رک جاتی ہیں, تو اس دفعہ کیا آپ الگ کریں گے کہ آگے جا کے چیزیں نہ رکیں؟ مجھے یہ بتا دیں, جب میں 3.5 سال یہاں تک کوئی چیز آگے جا کے رکی, جو چیز ہم نے کی ہے آپ کو پتا ہے, جتنے انیشیٹیوز ہم نے لیے ایک بھی کہیں رکا نہیں, ایک بھی کہیں واپس نہیں کیا, کیونکہ ہم اپنا ہوم ورک کر کے کرتے ہیں. دیکھیں جب بھی آپ اپنا ہوم ورک کیے بغیر کوئی انیشیٹیو اٹھائیں گے نا, کیونکہ آپ کو یاد ہے دوسری حکومتیں کیا کرتی ہیں, پائلٹ پہ پائلٹ کرتی جاتی ہیں, پائلٹ فیل ہوتا ہے, پائلٹ پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. پائلٹ بھی جب آپ نے کسی چیز کا کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے, اپنی پوری ڈیٹا کو دیکھ کے کرنا ہے کہ یہ باقی میں چیز کام کرے گی کہ نہیں. آپ پائلٹ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ چھوٹی سکیل پہ اس کی سکسیس دیکھ سکیں, آپ اس کے فیلئر کے لیے نہیں کرتے. سو دیٹس وائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ دس ول بی ایبسولوٹلی ٹیکن کیئر آف ٹل دی اینڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جو انصاف آفٹرنون اسکول آپ نے شروع کیے تھے, اچھا انیشیٹو تھا, اور ہم نے دیکھا کہ اب جیسے ہی داخلہ مہم شروع ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن چل رہی ہے, تو آپ کا اچھا انیشیٹو ہے اور اس کے بعد آپ مزید اسکولوں کو بھی جو ہے انصاف آفٹرنون اسکولوں پہ شفٹ کر رہے ہیں, تو اس جو منصوبے کو آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ آصف ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے ہم نے انیشیٹو لیے تھے نا, انہوں نے کوشش کی ہے پچھلے 4 مہینے میں, حالانکہ منسٹر بھی کوئی نہیں تھا, پھر بھی پوری کوشش کیا ان کو ختم کیا جائے, برباد کر کے ڈپارٹمنٹ کو 4 مہینے میں رکھ دیا. سو اب میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پچھلے انیشیٹوز تھے وہ صرف شروع ہو جائیں. کوئی میں نے اپنے لیے تو نہیں کیے نا, میں نے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا, اپنے بچوں کے لیے کیا ہے, ٹیچرز کے لیے کیا ہے, تاکہ لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں. سو میری کوشش آفٹرنون اسکول ہے, پھر ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو کہ ہم نے شروع کیے تھے اور کرنے تھے, وہ سب انہوں نے بند کروا کے. سر کیا اب آپ کو دوبارہ سے اسکریچ سے شروع کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں, ان کے لیے صرف ہمیں دوبارہ سے لوگ ہائر کرنے پڑے. انہوں نے ہائرنگ تک ساری فارغ کر دی. اچھا, جو لوگ کام کر رہے تھے نا ان پروجیکٹ پہ, ان کو بھی فارغ کر دیا. سو اس لیے اب صرف ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ کام کر رہے تھے ہم نے میرٹ پہ ہائر کیے ہوئے تھے وہ نکالے جائیں اور ان کے لوگ رکھ لیے جائیں. اچھا, I mean, یہ لوگ تو دشمنی کرتے ہیں نا آ کے اس ملک کے ساتھ. سو اس لیے اب دوبارہ سے میرٹ پہ ہم لوگوں کو رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ ود ان نیکسٹ 2 weeks I think everything should be brought back the way it used to be. کل جو 1-2 دن پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اعلان کیا تھا کہ, اور آپ کے حوالہ بھی دیا تھا کہ ٹیچروں کی تنخواہیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں, تو اس طرح بھی آگے کوئی ہونے جا رہا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری خبریں آج ہی بتا دوں آپ کو, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سر ہم چاہ رہے ہیں کہ خوشخبریاں آج ہی آپ دے کر جائیں. آپ دیکھ لیں کہ میں ہر دوسرے دن یا ہر روز کوئی نہ کوئی خوشخبری دے رہا ہوں کہ نہیں, کہ تاکہ ہم چیزیں آگے موو کریں. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ بالکل میری ان سے بات ہو رہی ہے, ہم نے فائنینس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کتنے انکریز کر سکتے ہیں. انکریز ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. دوسرا سر, کلین اینڈ گرین مہم کا بھی آغاز کیا گیا ہے اور ہدف دیا گیا ہے 1 ملین پودے لگانے کا, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں جی, یہ ابھی میں کانفرنس بلا رہا ہوں جو ہمارے ہیڈز ہیں ڈسٹرکٹ کے, ان کے ساتھ, اور ان کو یہ رسپانسبلٹی دی جائے گی. پلس ہم نے ایک بڑی زبردست, میں بھی یہ بھی آپ کو پہلی دفعہ بتانے لگا, ایک بڑی خوبصورت ہم نے گرین بک انوائرمنٹ پہ کلاس 7 میں پڑھائی جائے گی. وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ کتنا ضروری ہے انوائرمنٹ, جو کہ ہم نے آج تک کبھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا. سو اس لیے آپ دیکھیں میرے سے چیزیں نکلوائی جا رہی ہیں, میں نے بات نہیں بتایا.
نہیں تھینک یو سو مچ سر کہ آپ یہ خوشخبریاں ہم تک پہنچائیے اور ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور یہ ایکسکلوسیو نیوز تھی. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ نے ہم سے بات کی ہے. ڈاکٹر مراد راز صوبائی وزیر اسکول ایجوکیشن ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ تو 2 خوشخبریاں سنا گئے ہیں ہمیں. ہاں بالکل, جو چیزیں جو اچھی ہیں اب ان پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ 16,000 جو ٹیچرز ہیں یہ بے روزگاروں کے لیے, خاص طور پہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے. ہم نے دیکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 16,000 ٹیچرز کی جب ایڈورٹائزمنٹ جانی ہے تو لاکھوں اس کے لیے درخواستیں بھی وصول ہوگی. تو یہ پروسیس بھی جو ہے اس کو سپیڈی کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ چہارم ہے ان کی بھی اسکولوں میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں جا کر درجہ چہارم سے صفائی کا بھی کام لیا جاتا ہے, ان کو چوکیدار بھی کھڑا کیا جاتا ہے کیونکہ اسکولوں میں عملہ جو ہے وہ کم ہے. تو اگر یہ 11,000 مزید جو درجہ چہارم گریڈ 1 سے 4 جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے تو اسکولوں کی کارکردگی جو ہے اس سے بہتر ہوگی اور بہتر ہوگی. تو یہ انیشیٹو تو اچھے ہیں. اب حکومت کا اس پر یہ ہونا چاہیے کہ ان کو فوری طور پر عملی جامہ بھی, کام ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.